قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر زندگی میں بھی اس کی تکریم کی ہے اور موت کے وقت بھی۔ انسان کا باقی مخلوقات سے واپسی کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے ابن آدم کو تکریم دی، اس کی عزت کی۔ ایک وہ مومن جو اپنی زندگی اور اپنی واپسی، اپنی موت اللہ رب العزت کی خاطر ساری چیزوں کو متعین کر کے جی رہا ہوتا ہے، وہ اپنی آخری رسومات اور روانگی کے اوقات میں بھی اللہ رب العزت کی رضا کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ اپنے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی اسی طریقہ کار کو پسند کرتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے پسند کیا۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت مومن بندے کے لیے یہ ہے کہ اس کے جسم کو زندگی کے اختتام پر بھی احترام کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ اسے غسل دلا کر، کفن پہنا کر، خوشبوؤں میں بسا کر، باعزت طریقے سے کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، اور اجتماعی نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے نماز کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور اس کے لیے مغفرت طلب کی جاتی ہے، پھر نہایت باوقار طریقے سے اس سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ جتنا زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھنا ضروری ہے، اتنا ہی وفات کے بعد میت کو سپرد خاک کرنا اور اس سے پہلے اس کو صاف ستھرا کرنے کے بارے میں بھی شریعت کے اصولوں کو سامنے مد نظر رکھنا اور اس کی تعلیم حاصل کرنا اور معاشرے اور سوسائٹی میں اس کی اویئرنیس دینا اتنا ہی ضروری ہے۔ آخری انتظامات میں سب سے پہلے غسل کرانا ہے۔ یہ ذمہ داری اٹھانے والے قریبی عزیز اور رشتہ دار ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے صحابہ کرام میں سیدنا علی رضی اللہ غسل دے رہے تھے۔ غسل میں مدد کرانے والے صحابہ کرام میں عباس، فضل اور قثم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، اور آپ کی کروٹ بدل رہے تھے۔ شکران اور اسامہ آپ پر پانی بہا رہے تھے، اور اوس رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ گویا انسان اس موقع پر مکمل طور پر دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس محتاجی کے وقت میں ہمیں سنبھالنے والے، ارد گرد والے، ہمارے عزیز و اقارب اس موقع کا حق ادا کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس کی تعلیم ہو۔ وہ اس سب وقت کے رسومات کے انتظامات کے آداب سے واقف ہوں، ان کو جانتے ہوں۔ غسل کے لیے جو سامان ضروری ہے اس میں پاک اور صاف پانی اور ضرورتاً نیم گرم پانی، بیری کے پتے، صابن یا شیمپو، کافور، کنگھی، ایک ڈسٹ بن اور کاٹن، روئی، کپڑے یا ربڑ کے دستانے، کپڑے کے ٹکڑے وغیرہ، جسم کو خشک کرنے کے لیے تولیہ یا کوئی صاف کپڑا، چادریں جو میت پر پردہ کے لیے اٹھانے کے لیے استعمال ہوں، ان سب کا انتظام پہلے سے ہونا چاہیے۔ پھر یاد رکھیے شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کی میت کو غسل دے سکتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو اور سیدنا ابو بکر کو ان کی سیدہ
زوجہ محترمہ سیدہ اسماء نے غسل دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے ایک جنازہ پڑھ کر میرے ہاں تشریف لائے، میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ میرا سر، یعنی اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں خود تمہیں غسل دوں، تمہیں کفن پہناؤں اور تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر خود دفن کروں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگرچہ یہ ایک دل لگی کی بات تھی، تاہم اس حدیث سے ہمیں مذکورہ حکم کا پتہ بھی چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس حدیث کو یاد کر کے عائشہ فرمایا کرتی تھیں جو بات مجھے اب معلوم ہوئی ہے وہ پہلے ہی میں غور کر لیتی تو رسول اللہ علیہ وسلم کو غسل ازدواج مطہرات ہی دیتی۔ یعنی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی دل لگی کے لیے، ان کا ذہن ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، درد سے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے کی تھی کہ انہوں نے بولا میرا سر تو کہتے نہیں یہ میرا سر، اور اگر تم مر بھی گئی تو چلو کوئی نہیں، میں تمہیں یہ سارے انتظامات کروں گا، تم اگر میرے سے پہلے یعنی وفات پا گئی۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر بعد میں غور و فکر کیا تو وہ کیا کہتی تھیں کہ اگر پہلے میں اس بات کو سمجھ لیتی تو پھر ازدواج مطہرات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی۔ پھر غسل دینے والوں کے لیے دین کا علم رکھنے کے آداب غسل سے واقف ہونا ضروری ہے کہ وہ دین کا علم رکھیں اور اس کے تحت جو آداب غسل ہیں مسنون شریعت کے وضع کردہ وہ ان کو پتہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ کرام نے غسل دیا تھا وہ نہ صرف قرابت دار تھے بلکہ فہم دین رکھنے کی وجہ سے آداب غسل سے واقف بھی تھے۔ میت میں کوئی عیب یا ناگوار چیز نظر آئے تو پردہ پوشی کرنے اور راز رکھنے والے ہوں، یعنی بردبار ہونے چاہیے۔ ابو امامہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے روز قیامت سندس کا لباس پہنائے گا۔ پھر غسل دینے کے لیے ضروری ہے کہ غسل دینے کی جو جگہ ہے اس کا انتخاب کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، یہ جگہ صاف ستھری ہو اور ہموار ہو۔ غسل کی جگہ کا انتخاب کرتے وقت پانی کے نکاس کو چیک کرنا ضروری ہے کہ پانی وہیں کھڑا نہ ہو جائے ناپاکی والا۔ پھر غسل دینے کی جگہ اتنی کشادہ ہو کہ میت کے تختے کے علاوہ اطراف میں غسل میں مدد دینے والوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو۔ غسل کا سامان رکھنا یعنی باسکٹ وغیرہ یا بالٹیاں پانی کی ان کو رکھنے میں دقت نہ ہو۔ بعض اوقات واش رومز ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، رومز کے اندر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ پھر کموڈ یا WC یا پھر باقی ٹیب وغیرہ لگے ہوتے ہیں، تو اگر وہاں پہ میت کا پھٹا بھی رکھا جائے اور پھر دونوں طرف سے لوگ موجود ہوں اور پانی والی بالٹی بھی ہو تو کنجسٹڈ ہو جاتی ہے جگہ۔ تو ضروری ہے کہ انتظامات اس طرح سے ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ کرنے والوں کے لیے اور میت دونوں کے لیے ہی سہولت ہو۔ پردے کا مناسب انتظام ہو، گھر میں غسل خانہ اگر اتنا بڑا نہیں تو کسی اور کمرے میں یا برآمدے وغیرہ میں عارضی طور پر چادریں تان کر یا کوئی بھی پردے کا انتظام کر کے کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی اوپن ایئر جو اگر جگہ ہو تو پھر اس میں اوپر سے بھی غسل کی جگہ کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ پھر میت کو نہلانے والا تختہ سر والی جانب سے قدرے تھوڑا اونچا ہو تاکہ استعمال شدہ پانی بہتر رہے، نیچے گرتا رہے نا ایک سائڈ سے، اور اس کے لیے سر کی طرف سے تختے کے نیچے 2 اینٹیں بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ پھر غسل کرانے والوں کے قریب استعمال شدہ اشیاء ڈالنے کے لیے کوئی ردی کی ٹوکری، ڈبہ یا لفافہ رکھا ہونا چاہیے۔ پھر میت کو غسل دینے کے بعد اس جگہ کو بہت اچھی طرح دھو دھلا کر صاف کر دینا چاہیے۔ پھر جو غسل کا پانی ہے اس کی تیاری میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وافر مقدار میں پانی تیار ہو تاکہ دوران غسل ختم ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ پھر غسل کا پانی پاک صاف ہو، تھوڑا نیم گرم بھی ہو سکتا ہے بوقت ضرورت۔ پھر بیری کے پتوں کو کسی چھلنی سے دھو کر الگ سے پانی میں تھوڑا سا جوش دلا کر اس کو تمام بالٹیوں میں ملا دیا جائے، یہ بھی ہمیں بخاری سے ملتا ہے۔ پھر اسی پانی کی ایک بالٹی میں کافور ملا کر ایک طرف سے رکھیں، اور یہ آخری بار بہایا جانے والا پانی ہوگا جو کہ تیسری، پانچویں یا ساتویں مرتبہ بہایا جائے گا، یعنی آخری مرتبہ جو میت پر پانی بہایا جائے گا وہ کافور ملا پانی ہوگا۔ پھر غسل کرانے سے کچھ پہلے وقت کی بچت اور آسانی کے لیے جب بیری کے پتوں کا پانی گرم ہو رہا ہو تو کفن کے اجزاء کو چارپائی پر یا تختے پر جہاں پر بھی میت کو نہلانے کے بعد آپ نے رکھنا ہے اور ترتیب وار بچھا لیا جائے تاکہ بار بار میت کو اٹھانے اور جگہ شفل کرنے کی دقت نہ ہو۔ یعنی آپ تختے سے اٹھائیں تو ایک ہی مرتبہ ان کو کفن والی چارپائی کے اوپر لٹائیں، تو اس کے لیے چارپائی کے اوپر پہلے سے کفن ترتیب کے ساتھ بچھا ہوا۔
پھر جو مدد کرانے والے ہیں ان کو بھی ان کے لحاظ سے کچھ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہاں صرف وہی افراد موجود ہوں جو ضرورت جن کی ہے، اور ان کے علاوہ باقی ایکسٹرا لوگوں کی موجودگی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ غسل کرانے والوں کے لیے خود باوضو ہونا مستحب ہے۔ غسل کی جگہ داخل ہونے سے پہلے تسمیہ پڑھ لینا چاہیے، اور غسل خانے میں داخل ہونے والی مسنون دعا بھی پڑھ لینی چاہیے۔ کیا دعا ہے؟ پڑھیے۔ میت کے کپڑے آسانی سے نہ اتر سکیں تو کینچی کے ساتھ احتیاط سے کاٹ لیے جائیں۔ کپڑے اتارتے وقت میت پر چادر ہونی چاہیے، نہیں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میت کو غسل دیتے وقت اس پر رنگ دار اور گہرے پرنٹ کا کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ گیلا ہونے پر بھی پردہ رہے، اور میت کو کپڑے کے نیچے سے ہاتھ پھینک کر غسل دینا چاہیے، یعنی ڈائریکٹلی اس کی پارٹ آف باڈی کو دیکھنا جو ہے یہ الاؤ نہیں ہے۔ یہ بہتر ہے کہ ہاتھوں پر کپڑے کی تھیلی چڑھائی ہو یا ربڑ یعنی پلاسٹک کے کوئی دستانے وغیرہ ہو، یعنی اسکن کو اسکن ٹچ نہ کرے، درمیان میں کوئی ایک پردہ ہو۔ غسل کرانے والوں کو دوران غسل آپس میں غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس موقع پر کوئی بھی دعائیں پڑھنا بھی سنت سے ہمیں نہیں ملتا۔ پھر طریقہ غسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ میت کو بستر سے غسل کے تختے تک اور غسل کے بعد کفن بچھے کھاٹ پر ڈالنے کے لیے چادر سمیت اٹھایا جائے گا۔ اگر خاتون میت اٹھانے میں مشکل درپیش ہو تو موٹی چادر سے ڈھانپ کر میت کے محرم مرد حضرات سے مدد لے کر غسل کے تختے پر لٹایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح غسل دینے کے بعد اٹھوایا بھی جا سکتا ہے۔ یعنی خواتین نے غسل تو دے دیا لیکن ان کو اٹھا کر چارپائی پہ رکھنا یا اس میت والے جو تختہ ہے اس پر رکھنا اگر مشکل ہو رہا ہے تو پھر جو محرم رشتہ دار ہیں، بیٹا ہیں یا جو بھی محرم ہیں اس میت کے، ان سے مدد لی جا سکتی ہے۔ نہلانے والے سب سے پہلے میت کا سر اٹھا کر آہستگی سے اسے بیٹھا ہونے کے قریب والے پوز میں کریں گے، پھر اس کے پیٹ کو اطراف سے نرمی سے دبایا جائے تاکہ جو کچھ نکلنے کے قریب ہو وہ نکل جائے۔ اس موقع پر کثرت سے پانی ڈالا جائے تاکہ جو کچھ نکلا ہو پانی اسے بہا کر لے جائے، یعنی صفائی کا ساتھ ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر غسل دینے والا اب اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھ کر یا کپڑے کی تھیلی یا ربڑ کے دستانے چڑھا کر میت کی طہارت یا استنجا کرائے، اور کوئی بھی نجاست رہ گئی ہو تو اسے اچھی طرح میت کے جسم پر سے صاف کر دے، یعنی اس میت کے جسم کو صاف کر دینا چاہیے، اس کی باڈی پہ کچھ نہ لگا رہے۔ یہ کپڑا یا دستانہ اب اتار کر دوسری صاف تھیلی یا دستانہ چڑھا لیا جائے، یعنی جس کے ساتھ آپ نے استنجا کرایا اس کو پھر ریموو کر دیں، باقی باڈی کو صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے پھر نیا دستانہ پہن لیں۔ گلوز۔ خاتون میت کے غسل سے پہلے بندھے ہوئے بال کھول دیے جائیں۔ خاتون میت کی کوئی بھی پن، کلپ، چوڑیاں، کوئی ایئرنگز وغیرہ کچھ بھی ہو، لباس اس طرح کا، وہ اس کے جسم سے الگ کر لیں۔ پھر غسل کروانے والے غسل کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھے۔ اب دائیں طرف سے شروع کرتے ہوئے وضو کرایا جائے۔ ام عطیہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ سیدنا زینب کی میت کو غسل دلانے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں طرف اور وضو والی جگہوں سے شروع کرو۔ پھر دوران وضو نہ کلی کرائی جائے، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے، اس کے بجائے کپڑا یا روئی کے پھائے تر کر کے اس سے میت کے دانتوں اور اس کے نتنوں کو صاف کر دینا چاہیے۔ نہیں، منہ کے اندر پانی نہیں ڈالنا ہوتا، نہ ہی ناک کے اندر پانی، باڈی کے اندر پانی نہیں ڈال سکتے آپ، بلکہ وہ جو ویٹ کاٹن ہے اس کے ساتھ صاف کر لیں اچھے سے۔ اب ناک اور دونوں کانوں میں صاف روئی لگا دی جائے تاکہ سر کے بال دھونے اور غسل کرانے کے دوران پانی اندر داخل نہ ہو۔ بعد میں اس روئی کو پھر نکال دیا جاتا ہے۔ صابن کے جھاگ یا شیمپو سے سر اور داڑھی کے بال آہستہ آہستہ انگلیاں پھیر کر دھوئے جائیں۔ بقایا تمام غسل کے کپڑے کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر غسل کرایا جائے گا۔ خاص طور پر حدود ستر پر نہ کسی کی نظر پڑے اور نہ ہی خالی ہاتھ سے مس ہونا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے۔ پہلے میت کے جسم کے سامنے والے حصوں کو صابن وغیرہ سے دھویا جائے۔ گردن کی دائیں طرف سے لے کر دائیں پاؤں تک اور بائیں پہلو کے بل ہلکی سی کروٹ موڑ کر دائیں طرف کا پچھلا تمام حصہ دھویا جائے گا۔ یہی عمل بائیں طرف سے سامنے اور پھر کروٹ دلا کر پچھلا بایاں تمام حصہ دھویا جائے گا۔ پھر غسل جو ہے وہ طاق مرتبہ کرایا جائے گا۔ آخری بار غسل دینے کے لیے پانی میں کافور ڈالنا مسنون ہے۔ کافور نہ ملنے پر کوئی اور خوشبو بھی پانی میں ملا سکتے ہیں۔ پھر میت کو تولیے سے خشک کر کے اوپر خشک چادر ڈال کر گیلی چادر نکال دیں
اور میت کے نیچے بھی ایک خشک چادر بچھا دے۔ پھر خاتون کی میت ہو تو غسل کے بعد بالوں کی 3 چوٹیاں یعنی لٹیں بنا کر پیچھے ڈال دی جائیں گی۔ کنگھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن کنگھی کرنا ایک بعض اوقات بال اتنے الجھے ہوتے ہیں اور الجھ سکتے ہیں کہ ان کو چھڑانے میں ایک تکلیف دہ عمل محسوس ہو سکتا ہے۔ مدرجہ سے جتنی بھی احادیث ہم نے سنی ہے ان سے ہمیں کچھ احکامات پتہ چلتے ہیں۔ ام عطیہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جس وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کو غسل دے رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا 3 بار، 5 بار، 7 بار، اور اگر مناسب سمجھو تو اس سے بھی زیادہ بار غسل دو۔ مراد یہ ہے کہ صاف ستھرا کر کے روانگی پر بھیجنا چاہیے۔ ام عطیہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا طاق عدد میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور آخری بار 3 میں تیسرا، 5 میں 5واں اور 7 میں 7واں، اس میں کافور ملا دینا۔ پھر جب فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کر دینا۔ وہ جب فارغ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی۔ آپ نے ہماری طرف اپنا تہمند پھینک کر فرمایا یہ اندر ان کے بدن پر لپیٹ دو۔ ام عطیہ بیان کرتی ہیں ہم نے ان کے بالوں کے 3 حصے کر کے کنگھی کی اور پیچھے ڈال دیے۔ ایسے حالات میں جب کہ میت کو غسل دینا ممکن نہ ہو تو میت کو تیمم کرایا جائے گا۔ ان کیس آف اینی انسیڈنٹ لائک برن، بعض اوقات کوئی برن ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یا پھر کوئی ایسی ایکسیڈنٹل سچویشن ہو جاتی ہے کہ میت جو ہے وہ ٹچ کرنے کے قابل نہیں ہوتی، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر حال میں ہی نہلانا ہے، غسل دلانا ہے، بلکہ تیمم بھی کرایا جا سکتا ہے۔ یا پھر کوئی بھی حادثہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے جسم کو مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، پھر اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے اس کو غسل نہیں دیا جاتا بلکہ ایز اٹ از اسے دفنا دیا جاتا ہے۔ پھر کفن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو کفن دیا اللہ تعالیٰ اسے سندس کا لباس پہنائے گا۔ کفن کے لیے صاف ستھرا سفید کپڑا استعمال کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید لباس پہنا کرو، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ پھر کفن کے لیے کپڑے کی مقدار یا پیمائش اتنی ہو کہ آسانی سے میت کا تمام جسم ڈھانپا جا سکے۔ نامکمل اور ناکافی کفن کسی مجبوری یا عذر کے علاوہ یہ ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا ایک صحابی کا تذکرہ کیا جسے وفات کے بعد ناکافی کفن میں لپیٹا گیا اور رات کو دفن کیا گیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تنبیہ کی کہ میت کو رات کو دفن نہ کیا جائے الا یہ کہ کوئی انسان بہت مجبوری میں ہو۔ مزید فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کو کفن دے تو ممکن ہو تو اچھا کفن دے۔ اچھے کفن سے کیا مراد ہے؟ صاف ستھرا ہو، موٹا ہو، بدن کو چھپانے والا ہو، درمیانی قسم کا ہو، یعنی اچھے سے مراد بہت مہنگا، بہت کاسٹلی فیبرک نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ نیا ہو، پرانا دھلا ہوا صاف کپڑا بھی کفن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابوبکر کے بارے میں پتہ چلتا ہے نا کفن کے انتخاب کے بارے میں، انہوں نے فرمایا تھا کہ نئے کپڑوں کا مستحق زندہ انسان زیادہ ہے، میرے لیے یہ پرانے کپڑے رہنے دو۔ پھر عورت اور مرد کے کفن کے لیے یکساں پیمائش کی 3 موٹی صاف سفید چادریں استعمال ہوتی ہیں جن میں سے ایک چادر دھاری دار ہو تو بہتر ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دھلی ہوئی سفید سوتی یمن کی بنی ہوئی ہلکی دھاری دار چادروں میں دفن کیا گیا۔ اس میں نہ قمیص تھی نہ پگڑی تھی۔ پھر اگر ہو سکے تو ایک ہلکی دھاری دار چادر کفن میں شامل کر دی جائے اور یوں آخری سفر کے آخری لباس میں بھی سنت کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر لیا جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے اور اگر مل سکے تو کفن میں ایک دھاری دار چادر شامل کر لیا کرو۔ کفن باندھنے کے لیے 3 یا 5 عدد پٹیاں درکار ہوتی ہیں۔ کفن کے لیے 3 چادریں میسر نہ ہو تو ایک چادر میں بھی دفنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، الاؤڈ ہے۔ پھر شہید کو کفن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو انہی کپڑوں سمیت ایک چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح جو دوران حج یا عمرہ کے راستے میں وفات پا جائے احرام کی حالت میں، اس کو غسل کرانے کے بجائے کفن کے بجائے احرام ہی میں بغیر خوشبو لگائے بغیر سر ڈھانپے دفن کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ میدان عرفات میں اچانک اپنی سواری سے گر گئے، اونٹنی نے ان کی گردن توڑ دی اور وہ وہیں وفات پا گئے۔ حج کے دوران گئے ہوئے تھے میدان عرفات میں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دے کر
دو کپڑوں میں کفن دو. دوسری روایت میں ہے کہ اسی کے دونوں کپڑوں یعنی احرام میں اور خوشبو نہ لگاؤ اور نہ ہی اس کا سر اور چہرہ چھپاؤ. یہ روز قیامت تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا. سبحان اللہ. پھر دفن کرتے وقت جو احرام والی میت ہے، مرد میت کے سر اور چہرے کو کھول دیا جائے گا، اور جو عورت کی میت ہے اس کے صرف چہرے کو کھلا رکھا جائے گا، البتہ سر کو ڈھانپا ہوا ہوگا. پھر کپڑا اگر کم پڑ جائے اور میتیں کبھی زیادہ ہو جائیں، اسلام جو ہے وہ ایک عالمگیر مذہب ہے. یہ ہر حال میں، ہر کنڈیشن میں آپ کو سلوشن دیتا ہے. کبھی کوئی ایسا ایکسیڈنٹل ہو سکتا ہے کچھ ایسا، تو کسی بھی ہنگامی حالت یا سفر کے دوران میتیں اگر زیادہ ہوں اور کفن کم ہو تو ایک ہی کپڑے میں ایک سے زیادہ میتوں کو کفن دیا جا سکتا ہے. جیسا کہ ہم غزوات میں ہی پڑھتے رہے نا کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم وہاں میتیں زیادہ تھی، جگہیں کم تھی، یا پھر کفن کم تھا، تو ایک سے زیادہ میتوں کو اکٹھے دفنایا گیا یا کفنایا گیا. تو بہرحال یہ الاؤڈ ہے. جنگ احد میں بھی ایسا ہوا تھا. اگر کسی وجہ سے کپڑا اتنا ناکافی ہے کہ سر یا پاؤں میں سے کسی ایک کو ڈھانپا جا سکتا ہے، یعنی لمبائی کم ہے، تو پاؤں کو گھاس وغیرہ سے چھپا دیا جائے، جیسے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں. سبحان اللہ کہ جب وہ شہید ہو گئے تو اس وقت ان کے لیے جو کفن کا کپڑا تھا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں نکل آتے تھے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو. تو اس طرح سے اگر کپڑا کم ہو، میتیں زیادہ ہوں، اور یا پھر ایک کفن کی لمبائی کم ہو تو سر کو ڈھانپا جائے گا اور جو پاؤں ہیں اس کو گھاس وغیرہ کے ساتھ ڈھانپ دیا جائے گا. پھر اسی طرح کفن لپیٹنے کا جو طریقہ کار ہے اس میں بھی چارپائی کے درمیان ایک بڑی پٹی، سر اور پاؤں کی طرف چھوٹی چھوٹی پٹیاں بچھائی جائیں گی. پھر کفن کو مضبوطی سے باندھنے کے لیے 5 پٹیاں بھی باندھی جا سکتی ہیں. پھر چارپائی پر پٹیوں کے اوپر تینوں چادریں بچھائیں. چادر کی لمبائی میت کے قد کی لمبائی سے کم از کم 1 فٹ بڑی ہو تاکہ سر اور پاؤں کی جانب سے وہ باندھی جا سکے، یعنی ایکسٹرا کپڑا ہو سر کے اوپر بھی اور پاؤں کے نیچے بھی. پھر تختہ جو ہے وہ غسل سے میت کو اٹھانے کے لیے، جو غسل والا تختہ ہوگا اس سے میت کو اٹھانے کے لیے 2 افراد نیچے والی چادر کو اور سر اور پاؤں کی طرف سے پکڑیں. مزید 2 افراد چادر کے نیچے سے کمر کی جگہ تولیہ یا کوئی مضبوط کپڑا ڈال کر میت کو اٹھا کر اسی چارپائی پر رکھ دیں جس پر کفن پہلے سے بچھا ہوا ہو. انشاءاللہ ہم لوگ اس کا ڈیمو بھی کریں گے اور مزید بھی آپ لوگوں کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. پھر لاسٹ میں آپ کو کوئی بھی اگر اشکال ہو یا کوئی بھی کوشچن ہو تو انشاءاللہ پھر آپ وہ کر سکتے ہیں. پھر کروٹ دلا کر نیچے کی چادر نکال لیں. اوپر کی چادر ابھی نہ ہٹائیں کیونکہ اس کے اندر سے ہی کفن لپیٹا جائے گا، اور پہلی چادر لپیٹتے وقت احتیاط سے اسے اس طرح نکال دیا جائے کہ میت کا سطر نہ کھلے. پھر سب سے پہلے اوپر والی چادر سے خاتون میت کے چہرے اور سر کے علاوہ سارا جسم اچھی طرح لپیٹ دیں، اور چادر کے اوپر والے حصے سے سر اور بالوں کو سکارف کی طرح لپیٹ دیں. اس کے بعد دوسری چادر کو سر سے پاؤں تک لپیٹ دیں. آپ لوگ امیجن کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر کچھ سمجھ آئے گی، ورنہ آپ کہاں ہوں گے، دل دماغ کہاں ہوں گے اور میرے الفاظ کہاں ہوں گے. پھر آخری چادر لپیٹنے کے بعد سر، پاؤں اور کمر کی پٹیوں کو باندھ کر اس طرح سے گرہ لگائیں کہ قبر میں لٹانے کے بعد یہ گرہیں پھر کھولنی بھی ہیں، آسانی سے کھولی جا سکیں. تو انشاءاللہ مرد اور عورت میت کو کفن دینے کا طریقہ ہم ڈیمو میں مزید پڑھیں گے. پھر میت کو کفن میں لپیٹنے کے بعد 3 بار خوشبو کی دھونی دیں. یہ ممکن نہ ہو تو عطر وغیرہ لگایا جا سکتا ہے. میت کو کفن سمیت عود نام ایک خوشبودار لکڑی ہوتی ہے، اس کی دھونی دینا مستحب ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو 3 مرتبہ دو. دھونی دینا ممکن نہ ہو تو میت کو عطر، ایسی خوشبو جس میں کوئی الکحل نہ ہو، وہ بھی لگایا جا سکتا ہے. پیج نمبر 113 ہے. غسل دینے والے کے لیے خود غسل کرنا. میت کو غسل اور کفن دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا، اور اگر غسل نہ کر سکیں تو وضو کر سکتے ہیں. میت کو اٹھا کر کھاٹ پر ڈالنے میں مدد کروانے والے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے. میت کو غسل و کفن دینے والے کے لیے بعد میں خود غسل کرنا مستحب اور بہتر ہے، واجب نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کسی میت کو غسل دے وہ بعد میں خود غسل کر لے، اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کر لے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا قول ہے ہم میت کو غسل دیا کرتے تھے،
پھر ہم میں سے کوئی تو غسل کر لیتا، کوئی نہ بھی کرتا۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ میت کو غسل کرانے کے دوران اگر کوئی نجاست والے چھینٹے یا کہ جس بیماری سے اس کی وفات ہوئی ہو، اگر اس کے جراثیم وغیرہ غسل دینے والے پر لگ گئے، یا بعد میں خود اس کو تھوڑی ایسی فیل آ رہی ہے کہ مجھے شاور لے لینا چاہیے، تو وہ اس سے کیا ہوگا کہ غسل لینے کے بعد وہ طہارت اس سے حاصل ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح کوئی متعدی یا وبائی امراض سے وفات پانے والی میت ہے تو اس کو اٹھانے میں یا مدد کروانے میں یا نہلانے کے تختے تک لے جانے میں یا تختے سے چارپائی تک واپس لانے والے پر بھی وضو کرنے کی حکمت جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے مومن مر کر بھی نجس یا ناپاک نہیں ہو جاتا، بلکہ بعض اوقات موت کی سختیوں کی وجہ سے پسینہ یا پیشاب کا اخراج ہو جاتا ہے، اسی لیے میت کے بدن کو صاف ستھرا اور پاک کرنے کے لیے اسے غسل دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ موت کی سختی ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات انسان زندگی میں ایسا ہوتا ہے، بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اگر وہ اچانک ڈر جائیں تو ان کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ تو موت ایک آفت ہے، ایک ناگہانی چیز ہے، ایک تکلیف دہ گھبراہٹ والی چیز ہے، ایک ایسا موقع ہے جس پر انسان لرز جاتا ہے۔ تو ممکن ہے کہ اس موقع پر کوئی نجاست انسان کے جسم سے نکل جائے، پیشاب نکل جائے اس تکلیف یا ڈر کی وجہ سے، لیکن مومن ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا۔ چند احتیاطیں بھی سامنے رکھنی چاہیے۔ ہر لپیٹے جانے والا کپڑا قدر مضبوطی سے لپیٹا جائے گا اور ہر پلڑا خوب پیچھے تک کیا جائے گا تاکہ تدفین کے وقت وہ کھل نہ جائے، کیونکہ کفن اگر اچھے سے نہیں لپیٹا ہوگا تو جب اسے قبر میں اتارنے لگتے ہیں تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کفن کا پلو پوری طرح میت کے نیچے نہ گیا ہو تو وہ نکل نہ آئے، نیچے سے کھل نہ جائے۔ پھر کفن لپیٹتے وقت ہر کپڑے کا بایاں حصہ اندر اور دایاں اوپر آئے گا، ٹھیک ہے؟ پھر چادر سمیت تختے یا کھاٹ پر لٹار کر چادر نکال دینے کا طریقہ اس طرح ہے کہ میت کو پہلے ایک پہلو کے بل کروٹ دلائی جائے اور چادر تہہ کر کے اس کے جتنا نیچے ہو سکے پیچھے کر دی جائے۔ اسی طرح میت کو پھر دوسرے رخ موڑ کر اس طرف سے پوری چادر کو آہستگی سے نکال لیا جائے۔ پھر غسل دلانے کے بعد اوپر والی گیلی چادر نکالنے اور جسم خشک کرنے کا سارا عمل اوپر سے خشک چادر تان کر کیا جائے گا تاکہ پردہ رہے۔ جسم خشک کرنے کے بعد میت کو غسل کے تختے سے اٹھانے سے پہلے اسی طریقے سے نیچے چادر بچھائی جائے گی جس طرح سے پہلے نکالی گئی تھی۔ نکالتے وقت بھی ایسے کریں گے، ایک طرف سے کروٹ بدلائیں گے اور وہ چادر جتنی میکسیمم آگے جا سکے گی اسے کریں گے، پھر انہیں میت کو سیدھا کر دیں گے اور دوسری طرف سے اس کا پہلو اٹھا کر نیچے سے چادر کو کھینچ لیں گے، وہ پوری چارپائی پر آ جائے گی۔ تقریباً ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں بھی جو تیار شدہ کفن ہے وہ اویلیبل ہوتا ہے۔ الہدا کی بھی تمام برانچز میں اویلیبل ہے، آپ کی برانچ میں بھی اویلیبل ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو کوئی مستحق، نیڈی، کوئی بزرگ حضرات اس طرح کے اپنے فیملی میں، فرینڈز میں، نیبرز میں، جاننے والوں میں، سرونٹس میں ایسے نظر آئیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیڈی ہیں اور ضرورت مند ہیں، تو ان کے لیے فری کفن بھی یہاں اویلیبل ہے، آپ ہمیں ریفر کر سکتے ہیں۔ ان کو کفن کا پورا پیکٹ دے دیا جاتا ہے تاکہ اس اہم موقع پر وہ کسی کے بھی محتاج نہ ہوں اور کسی مشکل کے بھی شکار نہ ہوں۔ اس پیکٹ کے اندر سارے اجزاء شامل ہوتے ہیں، یعنی جو شیمپو استعمال ہونا ہے، صابن، گلوز، بیری کے پتے، کافور، پورا پیکٹ ہوتا ہے، صرف کفن نہیں ہوتا، یعنی صرف کپڑا نہیں ہوتا، چادریں نہیں ہوتی، اس کے ساتھ جو ضرورت کا غسل کے لیے بھی سامان چاہیے وہ سارا بھی موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسنون طریقہ جو پمفلٹ ہے غسل کا یا کفن کا، وہ بھی اس پیکٹ کے اندر رکھا ہوتا ہے تاکہ اگر کسی چیز کو اس وقت کوئی رہنمائی کسی کو چاہیے، کوئی یاد دہانی کے لیے کسی کو ضرورت ہے، تو جو کفن دینے والے یا غسل دینے والے ہیں وہ سنت کے مطابق طریقہ وہاں سے دیکھ لیں۔ تو آپ لوگ ضرور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، ریفر کریں۔ اگر کوئی فیملی، کوئی لوگ اس طرح سے آپ کو ملتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں انفارم کیجیے، انشاءاللہ ہم ان کو یہ پیکٹس پہنچائیں گے۔ پھر غسل اور کفن کے مراحل میں غیر مسنون جو افعال ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونے ضروری ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جو انسان کی زندگی کا آخری عمل بن جاتا ہے نا۔
تو اس موقع پہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ طریقے پر میکسیمم روانہ کرنا چاہیے۔ کچھ امور ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، جیسے غسل دینے کی جگہ پر پاکیزہ کلام تحریری شکل میں لے کر جانا یا زبانی پڑھنا۔ غسل دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے کس کس نے سنا ہے کہ 2.5 سپارے دے دیں، 2.5 سپارے چاہیے؟ سنا ہے؟ ہاں جی، 2.5 سپارے کیا ہیں؟ سورۃ البقرہ۔ تو اس موقع پر سورہ بقرہ 14 مرتبہ پڑھنا یا جتنی بھی، یہ سب غیر مسنون عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور صالحین میں سے کبھی کسی نے کسی کے لیے انتہائی خیر خواہی کے باوجود بھی اس عمل کو اختیار نہیں کیا۔ وہ ایک دوسرے کے بہت بہترین خیر خواہ ہوتے تھے، ہم سے زیادہ، ہے نا، دین کو سمجھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ یا پھر یہ کہ میت کو 2 بار غسل دینا، یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ یا پھر بالوں کی 2 چوٹیاں بنا کر سینے پر ڈال دینا۔ پھر غسل مکمل ہونے پر قریبی رشتہ داروں کا باری باری آ کر میت پر پانی بہانا، یہ کس نے دیکھا ہے فیملی میں؟ اور اگر کسی کو یہ موقع نہ دیں تو وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آئے آپ بھی پانی بہائیں، آپ بھی پانی بہائیں، آپ بھی پانی بہائیں۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ پھر کفن سے پہلے صاف لباس پہنانا، میت کی آنکھوں میں سرما لگانا، کفن پر عرق گلاب ڈالنا یا آب زمزم میں بھگونا یا سمتھنگ، شادی کے لباس میں دفنانا، کفن پر قرآنی آیات یا دیگر دعائیں لکھوانا، یا میت کے سرہانے قرآن مجید یا عہد نامہ رکھنا، یہ سب غیر مسنون اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام یا صالحین میں سے کسی سے ہمیں نہیں ملتے۔ پھر میت کو آخری جو اس کا عمل ہے، دفنانے سے پہلے زندگی کے جتنے بھی اس کے امور ہیں، کوشش سے ان امور میں اس کو نجات اور تسلی سے، یعنی پیچھے کے سارے معاملات سے اس کو فراغت دے کر بھیجنا چاہیے۔ مثلاً اگر کسی کے پاس کسی کی کوئی امانت پڑی ہے اور میت کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی امانت یعنی کہ امین ہیں، تو اس جگہ پر جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں میکسیمم اناؤنس کر دینا چاہیے کہ اگر مثلاً ان میت کی طرف سے اگر کسی کا کوئی لین دین ہے، یا ان کے پاس کسی کی کوئی امانت رکھی ہوئی ہے، یا اگر کسی کے حق میں کوئی انہوں نے کمی کی ہے، تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ سارے معاملات جو ہیں ابھی کلیئر کر لیں۔ اور اگر کوئی امانت ہے جو ان کے پاس تھی تو وہ بھی لے لیں، یعنی معاملات جو ہیں اس کے پچھلے سارے نپٹوا دینے چاہیے۔ ان سب معاملات میں سب سے اہم چیز ہے قرض۔ وفات کے بعد میت کے پاس جتنے بھی حاضر عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ان کا ذمہ ہے کہ مرنے والا اگر مقروض مرا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال سے قرض کو ادا کرنے کا بندوبست کریں، خواہ تمام مال ختم ہو جائے، اور اگر اس نے مال نہیں چھوڑا تو حکومت اس کا قرض ادا کرے گی۔ جو حکومت پہلے خود مقروض ہے وہ آپ کا قرض کیسے ادا کرے گی؟ اس لیے اپنے اپنے قرض خود ادا کر جائیں اور کوشش کریں کہ قرض نہ لیں، اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو کسی پورے انتظام کے ساتھ کسی معتبر، بردبار اور اللہ سے ڈرنے والے بندے کو اس پہ گواہ بنائیں، تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی بھار ہمارے ساتھ نہ جائے۔ پھر یہ کہ کوئی اور بھی اس کی طرف سے قرض ادا کرے گا اس صورت میں کہ زندگی میں اس نے ادائیگی کی حد المقدور کوشش کی تھی۔ اگر حکومت ادا نہ کرے تو جو کوئی مسلمان یا کوئی کچھ اور مسلمان احساناً ادا کر دیں تو یہ بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو قرض کیا ہے؟ قرض کسی ضرورت مند کو اس کی درخواست پر خاص و مقررہ مدت کے لیے روپیہ، مال، سامان، اجناس، غلہ یا جانور وغیرہ دینا کہ لینے والا اسے واپس بھی کر دے، یہ قرض کہلاتا ہے۔ جس قرض کو قرض خواہ اس احسان کے ساتھ دے کہ واپسی کے وقت اس پر کچھ فائدہ یا سود نہ لے گا، اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، اور یہ الاؤڈ ہے۔ پھر مجبوراً اور ضرورتاً قرض لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت قرض لینے اور اس کے وقت پر ادا نہ کرنے کی بہت مذمت ہے۔ مثلاً آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ مستحق ہیں،
مثلاً کسی نے اپنے بچے کی یا بچی کی شادی کرنی ہے اور اس کے انتظامات کے لیے ان کو قرض چاہیے، تو قرض تو لے لیا اور اس کے بعد پھر 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کر رہے ہیں اور جھوٹی شان و شوکت بڑھانے کے لیے اتنا زیادہ اپنے اوپر بار لے رہے ہیں، تو یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ ہاں مجبوراً اور ضرورتاً لیا جا سکتا ہے۔ پھر قرض کی مقدار اور واپسی کی مدت بھی اتنی مناسب ہو کہ دینے والا بھی تنگی میں پڑھ کر مطالبہ نہ کرنا شروع کر دے اور لینے والا بھی اپنی زندگی میں بسہولت ادا کر دے۔ پھر قرض ایک ایسی چیز ہے جس کو تحریری حساب میں لانا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور قرض جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے میں کاہلی نہ کرو، سستی نہ کرو، ہمیشہ حساب لکھ کر اپنے پاس رکھیے، کیونکہ اس قسم کے امور پر لکھت پڑھت جو ہے وہ شرعی حکم ہے ہمیں۔ پھر علاوہ ازیں امانت، ادھار، واجب الادا حقوق جیسے حق مہر یا زکوٰۃ اگر وقت پر ادا نہیں کر سکت، یا پھر قضا روزے یا شرعی نظر وغیرہ اگر مانی ہو، تو ان تمام کا حساب لکھ نہیں سکا ہے تو کم از کم اہل خانہ یا کسی قریبی عزیز سے ضرور اس کا تذکرہ کریں کہ مثلاً میرے اتنے سال کے روزے رہتے ہیں، یہ نہ ہو کہ سینے میں ہی دفن کر کے اپنے ساتھ لے جائیں اور پیچھے آپ کا مال بھی ہے مگر فدیہ نہیں دیا جا سکا کیونکہ کسی کو خبر ہی نہیں تھی۔ تو بندوں کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ کے اور خالق کے حق کی بھی فکر کرنی چاہیے، یعنی میرے پہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہے اور میں نے دینی ہے، میری نیت ہے، یا پھر یہ کہ حج میرے پہ فرض ہے اور وہ میں نے کرنا ہے، میں صاحب نصاب ہوں۔ تو عزیزی اپنے قریبی عزیزوں سے، قرابت داروں سے اس طرح کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ اس کا ذکر نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ نے اس کو فیس کرنا ہے۔ تو کتنا اچھا ہے کہ ہم اپنے معاملات سارے جو ہیں وہ اچھے سے نمٹا کے جائیں۔ پھر اسی طرح ہر شخص کو اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً اس طرف بھی دھیان دیتے رہنا چاہیے کہ اس کے پاس کسی سے مستعار لی ہوئی کوئی ایسی چیز تو نہیں جسے وہ استعمال کے بعد واپس لوٹانا بھول چکا ہو، یا خود دینے والے کو بھی واپس لینا یاد نہ رہا ہو۔ کیا ممکن جب اس چیز کا مالک ضرورت پیش آنے پر لینا چاہے تو مستعار لینے والا اس دنیا میں ہی نہ ہو، یا اس کی اس غیر ذمہ داری کی وجہ سے دوسروں کو بعد میں اذیت ہو۔ بالفرض کسی ایسی چیز کا مالک دنیا سے ہی چلا جائے تو یہ اس کے وارثوں کو لوٹا دینی چاہیے، اور اگر وارث نہ ہو یا بہت لمبا عرصہ کوئی مستعار لی ہوئی چیز پڑی رہے یا یاد نہ ہو کہ کس کی تھی اور کوئی اس کا مطالبہ بھی نہ کرے، تو اس صورت میں خود یہ چیز یا اس کی قیمت نکال کر اس کے مالک کی طرف سے صدقے کر دینی چاہیے، صدقہ کے طور پر نکال دینی چاہیے، استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال قرض جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، اس کی رعایت نہیں ہے۔ یاد رکھیے شہادت جیسا رتبہ حاصل کرنے والے کو بھی اس سے بری ذمہ نہیں سمجھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کی وجہ سے شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، جب تک وہ ادا نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوں گے۔ آج گھر جائے اور جا کے ساری چیزوں کو پھرول دیں، کھول دیں، دیکھیں کسی اور کی کوئی چیز تو آپ کے بیگ میں، آپ کی الماری میں، آپ کے پاس نہیں ہے، مستعار لی ہوئی چیز بھی عاریتاً جیسے ہم لے لیتے ہیں، پھر نہ اس نے دی نہ میں نے دی، وہ نہ اس نے مانگی، وہ ہم بھول گئے، ساری ایسی چیزوں کو نکال دیں۔ جلد سے جلد ادائیگی کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا مومن کی روح قرض کی ادائیگی تک قرض کے ساتھ معلق رہتی ہے، جب تک قرض ادا نہیں ہوتا روح کی جان نہیں چھوٹتی۔ پھر یاد رکھیے کوئی مسلمان مقروض حالت میں اگر وفات پا جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ پورا کیا جائے گا، ولی یا کوئی دوسرا مسلمان خوشی اور احسان سے کرنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، قرض کی ادائیگی کی جائے گی، وصیت کی صورت میں 1/3 حصہ ادا کیا جائے گا، بقایا مال وراثت کی تقسیم کے لیے چھوڑا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یوصی بہا او دین، اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد اس آیت پاک میں وصیت یا ادائے قرض کا حکم ایک ساتھ ملتا ہے۔ علامہ ابن کثیر اس کے بارے میں یوں لکھتے ہیں کہ سارے جدید و قدیم علماء اس بات پر اجماع رکھتے ہیں کہ قرضہ وصیت پر مقدم ہے، پہلے قرضہ ادا کریں گے بعد میں وصیت پوری کریں گے، ٹھیک ہے۔
یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقروض میت پر قرض کی ادائیگی تک نماز جنازہ نہ پڑھنے کی ہمیں سنت دی ہوئی ہے. یعنی آپ کی سیرت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے جب تک قرض ادا نہ ہو جاتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک ایسا جنازہ لایا جاتا جس کے ذمہ قرض ہوتا تو آپ دریافت کرتے کیا ادائیگی قرض جتنا مال چھوڑا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ملتا تو نماز جنازہ ادا فرما دیتے، ورنہ نہ فرماتے، اور فرماتے اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ادا کر لو. یعنی خود نہ پڑھتے، باقیوں کو کہہ دیتے. پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات نصیب فرمائی تو آپ سب نے فرمایا میں دنیا و آخرت میں مومنین کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہوں، اگر پسند کرو تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر بھی مقدم ہے، لہٰذا جو مقروض وفات پائے اور برائے ادائیگی قرض مال بھی نہ چھوڑے تو ادائیگی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور جو مال چھوڑ کر مرے وہ مال اس کے ورثاء کا ہے. قرض تو میں ادا کر دوں گا لیکن مال مجھے نہیں چاہیے. پھر مقروض میت اتنا مال چھوڑے کہ اس میں سے قرض ادا نہ ہو سکے اور اس کے غنی ورثاء عزیز و اقارب یا حاضرین میں سے کوئی اور یہ ادائیگی بخوشی کر دے تو بھی قرض ادا ہو جائے گا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے بلایا ایک رات اور فرمایا کہ صبح جو غزوے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں مقتولین میں سے سب سے پہلا ہوں گا. حضرت عبداللہ فرمانے لگے حضرت جابر کو رضی اللہ عنہ، تو میرے ذمہ کچھ قرض ہے وہ تم ادا کر دینا. اور پھر وصیت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تمہاری 9 بہنیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور یہ بات کرنے سے پہلے حضرت عبداللہ نے فرمایا سنو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سب اشخاص میں، سب لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز ہو. اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی قرض ادا کر دینے کی، کہ میرے ذمہ قرض ہے وہ ادا کر دینا. اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح جب غزوہ میں سب مسلمان گئے تو سب سے پہلے میں نے اپنے والد حضرت عبداللہ کی شہادت کی خبر سنی. وہ مقتولین میں سب سے اول تھے. بہرحال ان کو فیل آ رہی ہوگی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو انہوں نے بلا کے باقاعدہ وصیت کی کہ میرے ذمہ قرض ہے وہ ادا کر دینا، حالانکہ وہ شہید ہونے جا رہے تھے. تو کسی کی بھی کوئی چیز مستعار لی ہوئی یا قرض یا منت یا روزے، ان سب کے بارے میں ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. پھر مقروض کا قرض ادا کروانے میں اس کی مدد کرنے کے علاوہ قرض دینے والے سے مقروض کے حق میں معاف کروانے کی درخواست یا سفارش کرنا بھی قابل اجر نیکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی سے دنیا کا غم اور تکلیف دور کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے روز اس کے غم اور تکلیف کو دور کرے گا. ایک اور حدیث پاک ہے نیکی کی رہنمائی کرنے والے کے لیے نیکی کرنے والے کے برابر اجر ہے. اسی طرح خود کوئی قرض خواہ مقروض کی مالی کمزوری کی وجہ سے اس کا قرض معاف کر دے، اور یا پھر یہ کہ اس کو مہلت دے دے یا پھر معاف ہی کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس کی بے چینیوں کو دور کر دے گا. بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے، ایک شخص نے کسی سے کچھ مال قرض کے طور پر مانگا، تو قرض لینے والے سے کہا کہ کوئی گواہ لاؤ. تو اس نے کہا کہ میرا گواہ اللہ ہے. تو قرض خواہ نے کہا کہ میرا گواہ یعنی اللہ کے علاوہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، وہی میرا گواہ ہے. تو قرض دینے والے نے کہا کہ میں نے تمہارا گواہ مان لیا، یعنی اللہ کو ہی میں نے گواہ تسلیم کیا. پھر اس نے کہا کوئی ضامن، تو اس نے کہا میرا ضامن بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. قرض لینے والا یہ بات کر کے قرض لے کر دریائی سفر پر نکل گیا، اور واپسی کے وعدے کے دن جب وہ بندرگاہ پہ آیا تو اس نے وہاں پہ کوئی کشتی کوئی جہاز کچھ نہ پایا کہ وہ سامان واپس لوٹائے. تو اس نے ایک لکڑی لی اور اس کے اندر ایک خط لکھا، اور ساتھ ہی وہ مال درہم یا دینار اس کے اندر ڈالا، اور خط میں لکھا کہ اللہ کو میں نے ضامن اور گواہ بنا کر تم سے یہ مال لیا تھا، وعدے پہ لوٹانے
کے لیے، لیکن یہاں پہ میں کوئی چیز نہیں پاتا کہ میں تمہارے پاس آ سکوں، تو میں اللہ ضامن کو ہی اس کے حوالے کرتے ہوئے تمہارا یہ مال لوٹاتا ہوں. اور اس نے یہ کہہ کر وہ لکڑی، خط اور مال والی دریا میں بہا دی. دوسری طرف قرض دینے والا جو تھا وہ اس نیت سے اس دن کنارے پہ آیا کہ شاید کوئی کشتی یا کوئی جہاز لنگر انداز ہو اور جو مال میرا وہ لے کے گیا تھا وہ مجھے لوٹائے. تو اس نے دیکھا کہ کوئی جہاز کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جو خالی جگہ ہے اس پہ ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے. اس نے اس کو اس نظر سے اٹھا لیا کہ گھر جا کے ایندھن کے طور پہ استعمال کرے گا، کہ اسی سے آگ جلا لے گا. تو اس کو گھر لے گیا اور اس نے اس کو توڑا، اور جلانے کی نیت سے جب اس نے اسے توڑ کے کھولا تو دیکھا اس کے اندر ایک خط اور اس کا مال تھا. تو بہرحال قرض ایک ایسی چیز ہے جو وعدے کے مطابق لوٹا دینا ضروری ہے اور آسن ادائیگی کے ساتھ لوٹانا چاہیے. یہ پسندیدہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، بے شک صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرضہ دے رہے ہیں، ان کے لیے اس کا کئی گنا اجر زیادہ ہے اور ان کے لیے اجر و ثواب بھی ہے. یعنی ان کے لیے اس کا کئی گنا زیادہ ہے اور اجر و ثواب بھی زیادہ ہے. تو اس سنت کی پیروی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرض کے طور پر ایک اونٹ لیا اور اس سے اچھا اور عمر میں اس سے بڑا اونٹ واپس کیا، اور فرمانے لگے اچھا انسان وہ ہے جو اچھی ادائیگی کرے. سبحان اللہ. کہ کسی سے کوئی بک لی پڑھنے کے لیے، پھر اس کی جلد پھاڑ کے یا توڑ کے چیزیں واپس کرنا، یہ ایک اچھا اخلاق نہیں ہے. پھر یاد رکھیے اپنی خوشی سے اور بغیر شرط طے کی ادائیگی میں بہتری اور زیادتی اختیار کرنا سود نہیں ہوتا. میت کی طرف سے قرض کی واپسی کرنی پڑے تو اس میں اپنے متوفی بھائی بہن کی عزت کا خیال رکھا جائے گا اور آسن طریقے سے ادائیگی کی جائے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقابل سماعت کر دیا اللہ نے اس انسان کے عذر کو جس کی موت میں تاخیر ہوئی یہاں تک کہ وہ 60 برس کا ہو گیا. یعنی اتنی طویل مہلت عمل اس کو ملی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بھی عذر نہیں اس کا قبول نہیں کریں گے. تو ہمیں اپنی زندگی میں ہی اپنی ملاقات کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ